ڈاکٹر صاحب، جو گارڈین کی سٹوری آئی تھی آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے اس سٹوری پہ کوئی موقف نہیں آیا تھا. اب جو ہے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کی جانب سے بہت سخت جواب دیا گیا ہے جو پاکستان کی سرزمین پر قتل ہوئے تھے اس حوالے سے. جی، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اور وزارت خارجہ کی ترجمان جو ہیں انہوں نے آج بڑا واضح اس پہ بیان دیا ہے، اور یہ بیان جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا عجیب سا، مجھے نہیں پتا کہ راجناتھ سنگھ جی کے یہ انتخابات کا کوئی منشور ہے، لیکن اگر انتخابات کا منشور ہوتا تو پھر یہ بات وہ نہ کہتے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گارڈین کی سٹوری ہے اس کو انٹر لنک کیا ہوا ہے گارڈین نے اصل میں کینیڈا اور امریکہ کے واقعات کے ساتھ. اچھا، اس سے پاکستانی موقف تو آج آیا اور بڑا واضح آیا، لیکن گارڈین کی ایک اور سٹوری آ گئی ہے کچھ دیر پہلے، اور وہ گارڈین کی جو سٹوری آج آئی ہے وہ سٹوری جو ہے وہ اگر ہم یہاں پہ دکھا سکیں آپ گارڈین کی سٹوری کو 19 سلائیڈ اگر ہم دکھائیں تو گارڈین کی سٹوری کہہ رہی ہے کہ انڈیا اپیئرز ٹو کنفرم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ان پاکستان. اصل میں انڈیا نے کنفرم کیا ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز آف پاکستان میں، یعنی پہلی سٹوری کا جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری تھی، یہ ایک دوسری سٹوری ہے کہ انڈیا نے پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو کنفرم کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ نیکسٹ، پاکستان نے آگے کیا کرنا ہے، کیا پاکستان اس کو، اور یہ بھی میں نے کل بھی بات کی تھی کہ پاکستان، کینیڈا اور امریکہ کے جو موقف ہیں، تینوں موقف، آج ہمارے پاس بڑا سخت موقف آیا ہے خواجہ آصف صاحب کا بھی اور وزارت خارجہ کا بھی، لیکن جو پہلے دو موقف ہیں اور ان میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو موقف سامنے آئے، یعنی جب کینیڈا کے وزیر اعظم آئے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کرنے، تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہم کافی عرصے سے خاموشی سے یہ بات ایون G20 اجلاس میں بھی کہہ چکے تھے، ہم یہ بات شیئر کر چکے تھے امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، G20 کے باقی اراکین، فائیو آئیز کے ساتھ، اور پھر جب بات آگے نہیں بنی تو پھر ہم نے یہ پارلیمنٹ میں بات کی. اس کے بعد امریکہ نے اس بات کو انڈورس کیا کہ جی بہت عرصے سے ہم سے یہ بات کر رہے تھے کینیڈا والے، ہم بھی بات کر رہے تھے، ایون امریکہ نے کہا کہ ہم نے G20 پہ جب بائیڈن گئے تھے انڈیا تو انہوں نے بھی بات کی تھی لیکن ان کی بات سنی نہیں گئی، اور اس کے بعد ہم بھی مجبوراً اس کو پبلک کرنے پہ مجبور ہیں. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے کیا اس سٹوری کے آنے سے پہلے کوئی رابطہ کیا تھا بھارت سے، اور کیونکہ اس سٹوری، یہ جو پرسوں کی سٹوری ہے، اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے جس کو ہم درگزر کر رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ اس میں انڈین آفیشلز نے ایڈمٹ نہیں کیا، اس میں پاکستانی آفیشلز نے بھی ڈاکومنٹری پروف دیا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ پاکستانی آفیشلز نے جو ڈاکومنٹری پروف دیا گارڈین کو، کیا وہ 2023 اور 2022 میں جو ایک سیٹ اپ آیا ان کے علم میں تھا یا نہیں تھا؟ کیا یا وہ آفیشلز جو ہیں پاکستان کے، جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں، انہوں نے اپنے یہاں پہ موجود قیادت سے بہتر یہ سمجھا کہ ہم اس کو باہر کی دنیا میں اس سٹوری کو جو یہاں پہ ہو رہا ہے اس کو ہم ڈاکومنٹری ایویڈنس دیں، اور پھر اس کے بعد وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ریکنفرم ہوئی بھارت سے اور وہ اس کے بعد پبلش ہو گئی سٹوری. تو سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک سیٹ اپ چلا آ رہا ہے نا، یہ تو وہ سیٹ اپ ہے جو 2022 سے چلا آ رہا ہے. کیا 2022، 2023، 2024 تک یہاں پر تو، اور آفیشلز، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے جو میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے سیکیورٹی آفیشلز مسلسل اس بات کو مانیٹر بھی کر رہے تھے، ان کے پاس ثبوت بھی تھے. اور تیسری بات دیکھیں، میں اس بات کو یہ بات یہاں ہو رہی تھی، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے حلقے کر رہے تھے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کبھی ظاہر ہے کہ ان کے بیانات روٹین سے آتے ہیں، کبھی میں اس بات کو تھوڑا سا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. مجھے دو چار لوگوں نے سمجھائی بات، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مختلف میڈیا سے تعلق رکھنے والی شخصیات تھیں اور لوگ تھے، سارے پولیٹیشنز تھے، تو میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. لیکن یہ جو کل پرسوں کی سٹوری ہے اس نے ایک بڑا اس میں اور ابہام ہے بہت عجب، اور وہ یہ ہے کہ جی جب 2019 میں انخلا ہوا تو 2019 میں انخلا کے بعد وہاں سے جو جہادسٹ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے،
جو جہادسٹ آئے، اچھا جہادسٹ میں وہ استعمال کر رہے ہیں نام داعش کا، یعنی اسلامک اسٹیٹ کا نام وہ استعمال کر رہے ہیں، داعش کا، آئی ایس آئی ایس کا۔ جی جو آئی ایس آئی ایس کے لوگ آئے تو آئی ایس کے لوگوں کو ریکروٹ کر لیا انڈیا کہہ رہا ہے۔ اچھا آئی ایس جو ہے اگر ان کو ریکروٹ کر لیا انڈیا نے، دیکھیں بھارت کی طرف سے بھی پاکستان کی طرف سے بھی کوئی نی جرک اس کے اوپر ایکشن نہیں ہونا چاہیے، بات ہونی چاہیے، انڈیا کی طرف سے بھی بات ہونی چاہیے، اور اس سٹوری کو کھل کے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں اس پہ نہ کوئی بیان دے راجناتھ، نہ اس کے اوپر کوئی بیان دے خواجہ آصف، اس سٹوری کو ڈسکس پراپر، ایک ہوتا ہے نا کہ اس پہ ایک بحث ہونی چاہیے کہ وہ جو داعش ہے، یہ جو آئی ایس ہے، ان کے لوگوں کو اس سٹوری کے مطابق انہوں نے ریکروٹ کر لیا۔ اچھا اب یہ داعش جو ہے ان کو ریکروٹ، اگر یہ سٹوری، میں نے کہا نا اس پہ بحث ہونی چاہیے، اگر یہ سٹوری درست ہے جس کو انہوں نے کہا گھس کے ماریں گے، اچھا انہوں نے مان لیا، یہ گارڈین کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مان لیا، اچھا اگر مان لیا، فرض کریں، یعنی میں ابھی بھی فرض کریں پہ ہوں، اگر یہ انہوں نے مان لیا کہ جی ہم نے داعش کے لوگوں کو ریکروٹ کیا، تو داعش کے لوگ تو پھر جو ہے وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ داعش کے لوگوں نے ماسکو میں اٹیک کیا، تو کیا ماسکو میں اٹیک کرنے والوں کو بھی کس نے پھر ان کو کس نے ہائر کیا ہوا تھا؟ بھئی بات یہ ہے کہ پیوٹن بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہادست پکڑے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، ان کے پیچھے جو ہے وہ مطلب ہے کہ آگے داعش کے لوگ یہ دیکھیں بات یہ ہے، اور پھر یہ ان کو بولنا کیوں پڑ گیا؟ یہ کیا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں الیکشن کمپین وہاں زبردست چل رہی ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں، رولے رپے آگے پیچھے یہ وہ دائیں، پھر اس سٹوری کے اوپر وہ کہتے کہ جی اس کے اوپر وزارت خارجہ کا، صبح وزارت خارجہ نے تردید کی ہے، جی بھارتی وزارت خارجہ نے تردید کی ہے، وہ کہہ سکتے تھے جی ہمارے اکثر ہوتا ہے نا، بہت ساری باتوں میں پوچھا جاتا ہے سیاستدانوں سے، وہ کہتے ہیں جی وزارت خارجہ، وہ ڈال دیتے ہیں وزارت خارجہ پہ کہ ان کا کام ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اگر فوج کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے کئی دفعہ نہیں، اکثر دفعہ وہ کہتے ہیں جی آئی اسپیئر کا بیان آ جائے گا، آئی اسپیئر پر چلی جاتی ہے بات۔ یہ راجناتھ سنگھ کو اچھا سوجی کیا ہے کہ راجناتھ سنگھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گھس کے ماریں گے، یعنی وہ انہوں نے وہاں سے جو الزام لگایا ہے وہ الزام اس سٹوری میں الزام ہے، اور وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ جی جو انٹیلیجنس ایجنسی، یہی بات جو ہے وہ چل رہی ہے پچھلے 2 سالوں سے، کینیڈا سے لے کے امریکہ۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ان کی یہ جو ایجنسی ہے یہ وزیر اعظم مودی کو رپورٹ کر رہی ہے، تو وزیر اعظم مودی نے کیا ایسیسینیشن کی دنیا بھر میں اجازت دی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اور اگر گھس کے ماریں گے تو گھس کے صرف پاکستان میں ماریں گے، امریکہ میں، کینیڈا میں بھی ماریں گے، یہ برطانیہ میں اور عرب ممالک میں بھی ماریں گے؟ یہ ایک، اور یہ جو کنفیشن ہے یہ پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے، وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد، دیکھیں وہ تو سکھوں کو بھی، سکھ جو رہنما ان کو بھی دہشت گرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا یہ ان کی اسٹریٹجی ہے ان کے ملک کی، کہ بھی وہ کہتے ہیں خالستانی جو ہے دہشت گرد ہیں، جو خالستان کی بات کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ اگر وہ دہشت گرد ہیں اور گھس کے ماریں گے تو کیا امریکہ میں بھی ماریں گے اور کینیڈا میں بھی ماریں گے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے راجناتھ سنگھ نے، پاکستان کے لیے تو کم کیا ہے، یہاں سے تو چلیں خواجہ آصف صاحب کی بات آ گئی سامنے، وزارت خارجہ نے بیان بھی دے دیا اور بات ہو گئی، لیکن یہ بات ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ختم اس لیے نہیں ہو رہی کہ پھر یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے دوبارہ کہ کیا، یہ گارڈین بھی کہہ رہا ہے کہ جو جہادی ہیں، کیا بھارت نے جہادیوں کو ہائر کر کے اور سامنے اپنے دشمنوں کو ان کے دماغ میں یہ بات ڈال کے کہ تم جب ان کو مارو گے تو یہ کہو گے یہ کافر ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں کہ اگر یہ امریکہ میں کوئی قتل ہوتے ہیں یا باہر جگہ قتل ہوتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کافر، تو یعنی داعش کا نام استعمال ہوتا ہے تو وہاں تو ہر غیر مسلم کافر ہی ہو گیا۔ اس کی وضاحت پراپر میرے خیال سے راجناتھ سنگھ صاحب کو دینی چاہیے صحیح اور بھارتی جنتا پارٹی کو دینی چاہیے۔ یہ معاملہ وزارت خارجہ کا ان کا، جے شنکر ایسا بیان نہیں دے سکتے۔ میں جے شنکر صاحب کو بہت ان کو یعنی ہمیشہ ان کی تعریف بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں۔ یہ پراپر آر ایس ایس، اور یہ آر ایس ایس کے رہے ہیں نا، یہ آر ایس ایس میں تھے پہلے، بی جے پی میں تو بعد میں انٹر، پہلے آر ایس ایس کے پراپر، یعنی یہ آر ایس ایس میں تھے ان کے، پھر بی جے پی کے صدر بنے، پھر یہ سیاست میں آ کے اور یعنی پراپر پارلیمانی سیاست میں آئے۔
تو ان کی زبان سے یہ بات ادا ہونا اس مرحلے پہ کہ ہم تو گھس کے ماریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت بھی نہ ہونا کہ جی میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب تو یہ تھا، ایسا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں گھس کے مارنے والی بات اگر دنیا میں شروع ہو گئی، اللہ نہ کرے شروع ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ہر ملک دوسرے ملک میں گھس کے مارے گا. یہ گھس کے مارنے والا جو قصہ ہے نا، جی یہ تو پھر یہ ریاستوں کو سوٹ نہیں کرتا، یہ ملکوں کو جو جمہوری ملک ہیں ان کو بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ آپ دوسرے ملکوں میں پیسے دے کے ایسیسینیشنز کروائیں. ہر ملک کروا سکتا ہے، آج کی دنیا ہر ملک کروا سکتا ہے. دیکھیں کتنی بے روزگاری ہے پوری دنیا میں، یورپ میں بے روزگاری ہے، امریکہ میں ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا میں ریسیشن آیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی بھی جگہ پیسے دے دیں اور ان کو پیسے دے کے کہیں کہ یہاں پہ مار دو بندے کو، اور اس کے پیچھے آپ کا ایک فٹ پرنٹ بھی نکلا ہے. میرا خیال ہے کہ وضاحت وزیر اعظم مودی صاحب کے آفس سے، کیونکہ جو بائیڈن نے اور کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی بات جو ہے وہ پرائم منسٹر مودی سے کی تھی، اور یہ واقعات ان تاریخوں کے ساتھ ہمیں ضم ہوتے نظر آتے ہیں جب یہ قتل ہو رہے ہیں کینیڈا کی سرزمین پہ، یا اٹیک ہو رہا ہے، یا یہ جو چیک ریپبلک میں بندہ پکڑا ہوا ہے، یہ جو امریکہ میں اسیسینیشن کی اٹیمپٹ ہوئی تھی. تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو، اب پاکستان بات کرے گا، لیکن ایک بات اس میں اور میں کہہ رہا ہوں نا کہ آفیشیلز کے علم میں تھا، اور آفیشیلز نے کچھ روکے بھی ہوں گے، کچھ اسیسینیشنز روکی بھی ہوں گی. اور اس کا مطلب یہ بات پھر درست ہے بڑی حد تک کہ افغانستان کی سوئل سے کیا وہ ابھی بھی موجود ہیں وہ لوگ جو پاکستان میں آ رہے ہیں داعش کے، یا وہ آ چکے ہیں یہاں پہ اور ایسیسینیشن کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں. اگر پاکستان کی ایجنسیز نے یہ ان کو ٹریس کر لیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ پھر پکڑ بھی لیا ہوگا.